ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، سائل در اقدار کیسے منہ پر جاتا، سائل در اقدار کیسے منہ پر جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ حضرات محترم، یہ کلام کافی لمبا تھا، بس میں نے اصول برکت کے لیے اپنی پیر مرشد حضور تعالی شریعت کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار آپ کو پہنچا دوں۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ رب کائنات نے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان مومن جہاں جہاں بھی آباد ان سے خطاب فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں خوشگوار لگے، ثلاثہ مثنى ورباع، دو دو تین تین چار چار۔ مذہب اسلام میں چار شادی کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے بیک وقت ایک مسلمان اگر چار بیویوں کا حق برابر ادا کر سکتا ہے تو وہ ایک ساتھ چار بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا تو بہتر ہے ایک ہی کہیں۔ اس کی وجہ کہ جب زمانے جاہلیت میں لوگ کافی شادی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، مذہب اسلام فطرت کے مطابق ہے، تو رب کائنات نے انہیں چار شادی کرنے کا حکم دیا۔ آج اس خوشی کے موقع پر صاحب خانہ نے محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے گھر میں اور بالخصوص اس شادی میں اور زوجین کے درمیان پوری زندگی خوشحالی عطا فرمائے۔ لیکن آج عمومی طور پر شادی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے دور ہو برغبت ہو وہ مجھ سے ہے۔ لیکن آج ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی جانتے ہیں۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، اپنا دکھڑا ایک دوسرے سے سناتے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، لوگ اپنا رونا رو رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے
کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک رائے نہیں لے سکتے کہ آخر ہم شادی کے موقع پر کچھ ایسا قانون بنائے، کچھ ایسا طریقہ بنائے جس سے شادی بالکل آسان ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کو بالکل عام کر دو، آسان کر دو۔ اسلام نے شادی کو ایک دم آسان بنایا، لیکن آج ہم نے ہمارے درمیان کچھ لوگ اتنے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں کہ اپنے لالچ کی بنیاد پر شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام طور سے ایک 10,000 15,000 کمانے والا بندہ اگر اس کے 2-3 لڑکیاں ہو تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں یا تو وہ خود پھانسی لگائے یا اپنے بچیوں کو پھانسی لگا کے مار دے۔ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے کہ عزت دار آدمی جو 10 سے 15,000 کماتا ہو یا تو وہ اپنا 10 سے 12 لاکھ لگا کر گھر بنائے یا کہ 20 لاکھ جمع کر 3 بیٹیوں کی شادی کرے۔ اتنا پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر آج آپ دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، اکثر یہ بات آتی ہے کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کنویں دار میں پھینک دیا ہے۔ افسوس کرنے کا مقام ہے اسلام نے شادی کو بالکل آسان کر دیا تھا۔ جہیز نام کی چیز نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اپنے لالچ کی بنیاد پر اپنے حص کی وجہ سے اسی شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج لوگ پھانسی دینے پر، بچیوں کی پیدائش پر، مار دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی بیٹے کا کیا حال تھا؟ آج لوگ ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمارے گھر کی لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، یہ فلمیں ڈرامہ دیکھ کر کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، جو یورپ کی فضاؤں کو دیکھ کر کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے جو آزادی، جو چیز اسلام نے عورتوں کو عطا فرما دیا ہے، پوری دنیا میں اگر آپ چکر لگا کر دیکھ لیں، گھوم پھر کر دیکھیں، ایسا کوئی مذہبی نہیں ہے جس کے اندر ایسا حقوق بیان کیا گیا عورتوں کے متعلق سے جس ایسا حقوق اسلام نے بیان، ایسا حقوق جو اسلام نے عورتوں کے متعلق سے بیان فرما دیا، ایسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں کہ وہ بیان کرتا۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہی اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی پورے دنیا میں یہود و نصارا، عیسائی اور دیگر مذاہب جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اور اسلام، ان سب مذاہب کے نزدیک، تمام مذاہبوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اتنا مہنگا کر دیا۔ آج اسلام کیا درس دیتا ہے ہمیں؟ آج لوگ کچھ لوگوں کے پاس اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے، وہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اتنا جہیز دیتے ہیں کہ اگر محلے میں کوئی غریب ہے تو اس کا دل ضرور ٹوٹتا ہے۔ اور چلیے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے دیا، ظلم پہ بالائے ظلم آپ یہ کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر دروازے پر جہیز سجا دیتے ہیں اور محلے کی گاؤں کی عورتیں آ کر بیچتی ہیں۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، ہر کوئی امیر نہیں ہے، جس کے ہم مال و دولت اور ثروت اللہ رب العزت نے کثرت سے نوازا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کے یہاں 2-3 دن کے درمیان میں ایک دن فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ بتائیے اگر اس کے گھر کی لڑکیاں آپ کے گھر دعوت میں آئی اور جہیز کو دیکھ لیا، اگر ان کے دل سے آ نکلی کہ پروردگار عالم اگر تو نے بھی مجھے 2-3 بھائی دیے ہوتے، اگر تو نے بھی میرے والد کے پاس اتنی دولت بھی ہوتی کہ آج وہ بھی میری شادی ایسے ہی دھوم دھام طریقے سے، ایسے ہی کثرت کے ساتھ، جہیز کے ساتھ کرتا تو کیا بات ہوتی؟ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی، آہ اس سے نہیں نکلتی، آہ جب دل کو چوٹ لگتی ہے تو خود بخود نکل کر حجاب کو ٹکرا جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے تو یہ شادی جس میں آپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے
بہت زیادہ آپ نے کچھ اس میں لائٹیں لگائی اور بہت سارا انتظام کیا، آخرکار یہ ساری شادی کا ماحول برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی ہونے کے کچھ دن بعد زوجین کے درمیان لڑائی جھگڑا، جہیز ہم اتنا لے کر آئے تھے، ہم اتنا لے کر آئے تھے، ہمارے والدین نے اتنا دیا تھا، ہم کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے جن کے یہاں شادیاں ہوئی ہیں، جو والدین ہیں جس کے یہاں بہنیں رہتی ہیں، میں کہتا ہوں 90% لوگوں کے یہاں یہ سلسلہ ہے، جو لڑکیاں زیادہ جہیز لے کر آتی ہیں ان کے یہاں ایسا فتنہ پیدا ہوتا ہے، جہیز کو لے کر، استعمال کو لے کر، ہمارا سامان نہ چھوؤ، ہمارا یہ سامان نہ چھوؤ، ہمارا وہ سامان نہ چھوؤ، اسی بنیاد پر ایسا فتنہ پیدا ہوتا ہے نسبت جو گھر میں خوشحالی کا ماحول تھا وہ بگڑ جاتا ہے۔ آخر کہاں سے کچھ ایسے رسومات ہم نے اپنے درمیان بنا لیے جو اسلام کے خلاف تھا، اور ہم نے اپنے گھر میں فتنوں کا ظہور کر دیا۔ کچھ چند مسائل میں آپ کے سامنے بتا کر رخصت ہو جاتا ہوں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر کوئی بالخصوص نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، میری گزارش ان سے کہ آپ سب سے پہلے اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اللہ رب العزت آپ کی قسمت میں مال و دولت لکھا ہے، آرام لکھا ہے، تو آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ تو آپ بالخصوص جہیز کا بائیکاٹ کریں اور جائیں کہ ہم جہیز لیں گے ہی نہیں۔ اگر کوئی جہیز دے گا تو ہم شادی نہیں کریں گے، ہم مجبور کر دیں گے اگلے کو، تو جہیز دے گا ہی نہیں تو ہم دیں گے کیسے؟ اور جب ہم دیں گے نہیں تو کیسے دے گا؟ جہیز کا جو سامان آتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہیز جو لڑکیاں گھر لے کر آتی ہیں، اس جہیز کو استعمال کوئی نہیں کر سکتا سوائے لڑکی کی۔ جو جہیز لڑکی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اس جہیز کا استعمال، اس پورے جہیز کا مالک وہ لڑکی ہوتی ہے۔ بغیر اس کے اجازت کے ان سامان کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جہیز گھر گیا تو سوچتے ہیں کہ حق ہے، خوب استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ دوسری بات، لوگ جب ان سے کہا جائے کہ آپ جہیز کم دیں، دوسروں کا خیال رکھیں، ہر کوئی اتنا مانا دولت نہیں رکھتا کہ وہ جہیز دے سکے، تو کہتے ہیں کہ ہم جہیز اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم لڑکی کو اپنے جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ہم اسے اتنا جہیز دے دیتے ہیں کہ وہ حصہ برابر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت نے اسلام گھر کے حصے میں جو بھی دولت ہوتی ہے وراثت میں، اس میں 2 حصہ لڑکے کا تو 1 حصہ لڑکی کا ہے۔ یعنی اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور گھر میں 1 بیٹا 1 بیٹی ہے، اب باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں تو 2 روپے بیٹے کو، 1 روپے بیٹی کو ملے گا۔ وہ چاہے زمین ہو، چاہے گھر کی جائیداد کچھ بھی ہو، جو باپ چھوڑ کے گیا ہے اس میں 3 حصے لگیں گے، 2 حصہ بیٹا، 1 حصہ بیٹی۔ آپ کے جہیز دینے سے چاہے آپ جہیز میں ایروپلین دے دیں، آپ کا حق ادا نہیں ہوگا، آپ کو وراثت میں وہ حصہ لڑکی کو دینا پڑے گا۔ اور اگر لڑکی کو حصہ مانگ لے شادی کے بعد تو پتہ چلا کہ بھائی بہن کا رشتہ ہی ختم، بلکہ جائز ہے، لڑکی کے لیے حصہ دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر لڑکی بغیر حصہ لیے معاف کر دے اور کہے بھائی آپ لوگ تقسیم کر لیں آپس میں، یہ بھی جائز ہے۔ لڑکی اپنا حصہ لے، اس کے بعد کہے لیجئے میں بولا بھائی کو، یا آپ لوگ تقسیم کر لیں، لینے کے بعد دے تو جائز ہے، لیکن بغیر لیے نہیں دے سکتی۔ یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وقت بہت کم ہے، ابھی حضرت خطاب کریں گے۔ میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے، بالخصوص سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔